بالعلم والعبادہ، اللہ کی سبیل قرآن کریم، بالعلم قرآن کریم پڑھنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، والعبادہ اور قرآن پہ عمل کرنا۔ المراعات سبیل، اچھا مراعات سبیل ہی بالعلم والعبادہ، سبیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن، بالعلم قرآن پاک پڑھنا یہ وسیلہ ہے، اور والعبادہ قرآن پہ عمل کرنا یہ وسیلہ ہے۔ والتحری مکارم شریعہ، مکارم شریعت، اور مکارم شریعت نے جو اخلاق اپنانے کا کہا ہے اس کی کوشش کرنا۔ وحیہ کل قربا، والواصل الراغب الی اللہ، الراغب الی اللہ، واصل کا معنی وسیلہ میں رغبت والا معنی ہے، رغبہ، واصل الی اللہ۔ یہ امام راغب کی کتاب ہے المرادات فی غریب القرآن، المرادات فی غریب القرآن، صفحہ نمبر 523۔ بس یہاں تک لغوی معنی آپ کے سامنے آ گیا، یہ وسیلے کا لغت میں کیا معنی ہے۔ اب وسیلہ دو قسم پر ہے، اب ذرا توجہ فرماؤ، وسیلہ کتنی قسم پہ ہے؟ دو قسم پر، ایک ہے وسیلہ مشروع اور دوسرا ہے وسیلہ غیر مشروع۔ توسل مشروع جائز وسیلہ، اور ایک ہے ناجائز وسیلہ، اور اس کو ہم یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ توسل وسیلہ مشروع وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے، اور وسیلہ غیر مشروع وہ ہے جو نبی پاک نے آ کر مٹایا ہے، اس وسیلے کو نبی پاک نے آ کر مٹایا ہے۔ توسل مشروع، توسل مشروع کی ویسے 9 اقسام ہیں، لیکن ہم اس کو 3 عنوانوں کے تحت سب کو جمع کریں گے، موٹے 3 عنوان، توسل مشروع کے 3 عنوان۔ نمبر 1، اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے نام، اپنی دعاؤں میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا حیو، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کی صفات اور ناموں کا وسیلہ پیش کرنا سب سے افضل وسیلہ ایک۔ لیکن یہ یاد رکھو، اب ہم کس میں شروع ہو رہے ہیں؟ وسیلہ پھر دعا میں۔ کس میں شروع ہو رہے ہیں؟ وسیلہ پھر دعا میں۔ دعا میں وسیلہ کیا ہوگا؟ اللہ سے جب مانگنا ہے تو اب اس میں کیا طریقہ ہوگا، کیا وسیلہ ہوگا؟ اس کے بارے میں سب سے پہلا جو شریعت نے وسیلہ کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ سے مانگو اللہ کے ناموں کے ساتھ، ناموں کے وسیلہ سے۔ نمبر 2، دوسرا وسیلہ جو ہے وہ وسیلہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کا، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے اعمال صالحہ، نیک اعمال کر کے اللہ سے دعا مانگنا، عمل صالح کر کے اللہ سے دعا مانگنا، یہ دوسرا وسیلہ ہے جو شریعت نے جس وسیلہ کو مشروع کیا۔ اور تیسرا وسیلہ ہے توسل المؤمن بے دعائے اخیہ، کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا۔ یہ کتنے وسیلے ہو گئے؟ 3۔ ایک وسیلہ اللہ کے
ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، دوسرا اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا، تیسرا کسی زندہ بزرگ آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے دعا کروانا کہ میرے لیے دعا کر۔ یہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ، یہ جائز وسیلہ۔ اور توسل ممنوع وسیلہ، اس کی بھی چند قسمیں ہیں۔ جس وسیلہ کو شریعت نے رد کیا اور غلط وسیلہ، اس میں یہ صفحہ نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے، اجمالی خلاصہ سمجھ لو۔ پہلی قسم کسی نبی ولی کو پکارنا، کسی قبر والے کو پکارنا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، دور کھڑے ہو کر، اور یوں کہنا اس پہ مریضی، میرے مریض کو شفا دے اور میری مصیبت کو دور کر دے۔ یہ سب سے خطرناک صورت ہے وسیلہ کی، اور شریعت نے اس وسیلہ کو شرک کہا ہے۔ یہ وسیلہ کون سا وسیلہ ہے؟ شرکیہ، یہ وسیلہ شرک ہے۔ اور نمبر 2 دوسرا وسیلہ ممنوع، اس میں یہ ہے کہ کسی غائب یا مردہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ہر جگہ سے ہماری پکار کو سنتا ہے اور اس کو بطور سفارشی کے پکارنا کہ ہمارے لیے سفارش کر، اور استشفاء جس کو بولتے ہیں، شفاعت طلب کرنا، سفارش کروانا۔ یہ وسیلہ بھی اگر مافوق الاسباب طور پہ ہے تو بالکل شرک جلی، اور سری شریعت نے اس کو بھی کفر اور شرک قرار دیا۔ نمبر 3 تیسری قسم کہ کسی دعا اللہ سے مانگنا اور دعا میں یہ کہنا کہ اللہ فلانے کا واسطہ ہی، پیر کا واسطہ ہے، بحق فلاں، بحرمت فلاں، بطفیل فلاں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فلانے کا واسطہ۔ یہ وسیلہ مکروہ اور بدعت ہے، مکروہ اور کیا ہے؟ بدعت۔ یہ بھی ممنوع ہے، فسق کا درجہ ہے، مکروہ اور بدعی وسیلہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کتنی قسمیں رکھی؟ 6۔ 3 قسمیں جائز ہیں وسیلے کی اور 3 قسمیں جائز نہیں۔ یہ موٹے عنوان یہی ہیں، کل 6 قسمیں آ گئی۔ اب اس کے اندر کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ذرا اس کے دلائل دیکھو۔ پہلی قسم یہاں دیکھو، توسل 2 قسم پر ہے، توسل مشروع، نمبر 2 توسل غیر مشروع۔ مشروع سمجھ جاؤ گے نا، اس توسل کو شریعت نے جائز رکھا، اور غیر مشروع شریعت نے رد کیا۔ اب دیکھو، پہلا توسل المومن الی اللہ تعالی باسمائہ الحسنی و بصفاتہ العلیٰ، مومن کا اللہ تعالیٰ سے اس کے اچھے ناموں اور صفات عالیہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا۔ اس پر دلیل نمبر 1، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے نام الحسنى، سونے سونے خوبصورت، اللہ ہی کے نام ہے خوبصورت۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس دعا کر پکار اللہ کو، بِهَا، ان ناموں کے وسیلہ سے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے دعا کر، بِهَا، ان ناموں کے وسیلہ سے۔ کیا مطلب؟ یا حیو، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یہ یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے،
اللہ فرماتے ہیں ان صفتوں کو ذکر کر کے مجھ سے دعا کر، اور یہ سب سے بہترین وسیلہ۔ آگے فرمایا فَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دے ان کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد فی الاسماء کا پوری تفسیر ہو چکی ہے سورۃ الاعراف میں، اور جہاں ایک معنی یہ بھی ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ والے نام رکھتے ہیں اپنے معبودوں کو، اور پھر اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ والا نام، وہاب نام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ انہوں نے علی حجویری کو کہا داتا۔ وہاب کا معنی بھی دینے والا اور داتا کا معنی بھی دینے والا۔ فرمایا چھوڑ ان لعنتیوں کو جو خدا کے ناموں میں ٹیڑھا چلتے ہیں۔ الحاد فی الاسماء کا یہ مطلب کہ اپنے بزرگوں کے نام رکھے، بزرگوں کے نام رکھے اللہ کے ناموں سے مشتق کر کے۔ مثلا اللہ کا نام ہے عزیز، انہوں نے بابے کا نام رکھا عزا۔ بابے کا نام کیا رکھا؟ عزا۔ اللہ کا نام ہے وہاب، انہوں نے بابے کا نام رکھا داتا۔ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ کی صفت ہے مستجیب الدعوات، اللہ دعوتوں دعاؤں کو سننے والا۔ انہوں نے کہا عبد القادر غوث العظم، یہ بھی پکارے سننے والا۔ یہ ہے یلحدون فی الاسماء، اللہ والی صفتیں مانتے ہیں بابوں میں اور بزرگوں میں، اور پھر ان کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا چھوڑ ان کو جو ٹیڑھا چلتے ہیں اللہ کے اسماء میں، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اپنے کرتوتوں کا۔ دلیل نمبر 2، اچھا یہ آیت قرآن پاک میں 2 دفعہ ہے، للہ الاسماء الحسنی، ہے کسی کو یاد؟ دوسرا کہاں آتی ہے؟ سورہ بنی، ہاں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ دوسری دلیل یہ بھی آ گئی۔ فرمایا اللہ کو جب پکارنے لگو یا اللہ کہو یا رحمان، جو بھی کہو اللہ کے نام خوبصورت ہے۔ اور یہ اب دلیل نمبر 3 آئے گی۔ دلیل نمبر آپ کے پاس جو 2 لکھی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں چونکہ یہ آیات کی جہاں تفسیر ہو چکی ہے تفسیر نہیں کروں گا، صرف اپنا مقام استدلال۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور وہ چیز بھی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں مخفی، نہیں چھپی ہوئی اوپر اللہ کے کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں بھی اور نہ زمین میں۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات کارسازیہ اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جس اللہ نے وہب لی، دیا مجھ کو، علی الکبر، بڑھاپے پر، بڑھاپے کی عمر میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی، بے شک رب میرا، لسمیع الدعا، سننے والا ہے ہر دعا پکار کا، رب اجعلنی، یہ ہے مقام استدلال، رب اجعلنی۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم کی دعا شروع ہوتی ہے، اور جو نماز میں آخر میں پڑھتے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ربنا وتقبل ربنا، یہ اس لیے میں لایا ہوں کہ یہ سب کو یاد ہے، جٹوں کو بھی یاد ہے، اس لیے ان کے سامنے سب سے پہلے یہ دعا رکھو کہ نماز میں جو دعا پڑھتے ہو اس دعا کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم نے وسیلہ کیا پیش کیا؟ اب ذرا اندر غور کرو، کیا وسیلہ؟ انا کا تعلم، علم الہی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک وسیلہ پیش کیا علم الہی کو، دوسرا وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے بیٹا دینے والی صفت، یعنی
اللہ تعالیٰ کے ہیبہ والی صفت وہب لی علل کبر یہ، اور تیسرا اللہ کی حمد کو الحمدللہ، اور چوتھا اللہ کی صفت سمیع کو ان ربی لسمیع دعا۔ یہ چار قسم کے جہاں پر وسیلے پیش کیے جا رہے ہیں، چار وسیلے کی قسم تو ایک ہے، لیکن اللہ کی چار صفات کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ وسیلہ کیا ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے، تیری صفت علم، تیری صفت ہیبہ، تیری صفت حمد، تیری صفت سمع، یہ تینوں چیزیں ملا کر اب کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم نے دعا سے پہلے کس کو پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کون سی صفت پیش کی؟ علم ایک، وہب لی، الحمدللہ، ان ربی، اور چوتھا ربی کا لفظ بھی آ گیا۔ یہ چار اب یہ کر کے اب کہتے ہیں رب اجعلنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا اس امت کی تعلیم کے لیے قرآن میں ذکر کی کہ جیسے ابراہیم نے مجھ سے مانگا، اور مانگا بھی کس طرح؟ میری صفتیں پیش کر کے، تو تم بھی اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا تذکرہ کر کے۔ اسی طرح یہ دلیل نمبر 3 ہے، ویسے 4 ہے۔ فرماتے ہیں قالا فرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ اب شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں الذی، فرماتے ہیں اور مشرکو، تم جن کو معبود سمجھتے ہو ان میں تو کوئی معبود والی صفت نہیں۔ آج جو میرا الہ ہے، میرا مشکل کشا، اس کی صفات سنو۔ پہلی صفت الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی رہنمائی کرتا ہے، امتحانہ، والذی ہوا یطعمنی، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین، اور پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ ذات جب میں مریض ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتی ہے، شفا دیتی ہے، یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو موت دے گی مجھے پھر قیامت کے دن زندہ کرے گی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات جس سے میرا طمع ہے کہ وہ بخش دے گی میری خطائیں قیامت کے دن۔ رب حب لی حکما، دیکھا ہے رب حب لی، یہ دعا شروع ہوتی ہے رب حب لی حکما، اور اس دعا سے پہلے کیا ذکر کی؟ اللہ کی صفات۔ دعا سے پہلے کیا ذکر کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ وہ کون سی صفات ذکر کی؟ خالق ہونا، صفت خلق، ایک صفت اہدا اور ہدایت دینا، تو اطعام یسکین میں، اور مرض یشفین، والذی یمیتنی اماتت، احیاء مغفرت۔ اب کہتے ہیں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی واجعلنی من ورثۃ جنت، جہاں سے دعا ہے، لیکن دعا سے پہلے صفات والی ذکر کی۔ یہ ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، حضرت ابراہیم کی دعا۔ اسی طرح دلیل نمبر 5 قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی دعا، جو بڑے وڈیرے تھے، چودھری، خان، ملک، سردار، انہوں نے کہا حضرت شعیب کو، والذین آمنوا معک، انہوں نے کہا ہم نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور تیرے صحابہ کو بھی، من قریتنا، اپنی بستی سے، یا لوٹ آؤ ہماری دین میں، قال اولو کنا کارہین۔ ہاں یہ چلتے چلتے آگے، اذ نجان اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم نہیں لوٹ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا،
واسع ربنا کل شیء علما، اللہ نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو عذرو علم کے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، لیکن اس دعا کا ماقبل دیکھ لو، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ کیسے صفات کا؟ ایک تو ہے ان یشاء اللہ، مشیت باری کو ذکر کیا، اور اللہ کی مشیت بھی صفت من صفات ہی، یہ بھی صفت ہے اللہ کی صفات میں۔ پھر کیا کہا؟ ربنا، ربنا وسع ربنا کل شیء، پھر لفظ رب کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہر چیز کو محیط ہونا ذکر کیا، علما یعنی عذرو علم کے، یعنی صفت علم کا ذکر کیا، اور پھر اللہ توکلنا، اللہ ہی پر بھروسے کا ذکر کر کے اب دعا کرتے ہیں ربنا افتح بیننا، اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان، بالحق کے، وانت خیر الفاتحین، ٹھیک ٹھیک، اور تو بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں کا۔ ہمارا مقام استدلال کیا ہے کہ حضرت شعیب بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے، لیکن پہلے کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کی صفات کو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی صفات کو ذکر کر کے دعا کرنا یہی مقصود ہے۔ دعا میں کس چیز کو ذکر کرو گے؟ اللہ کی صفات کو۔ سونے لگ گئے ہیں۔ آگے دلیل نمبر 6، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، یہ ایتوں کی تفسیر ہو چکی ہے، اس لیے میں تفسیر نہیں کر رہا۔ اور بزرگوں، جہاں پر وہ 70 آدمی کا تذکرہ ہے جو کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے بے ادبی کی، یہاں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تو انہیں پر بجلی پڑی، 70 کا 70 مر گیا۔ اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے ذرا دیکھو پیغمبر کی دعا کیسے ہے۔ کہتے ہیں ان ہے یا اللہ فتنتک، یا اللہ یہ تیرا امتحان ہے، تو ذل بھی من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس فتنہ کے ساتھ جس کو چاہے، بتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، انت ولینا، تو ہی ہے ولی کارساز ہمارا۔ دیکھا فاغفر لنا، یہ بات سمجھتے ہو؟ فاغفر لنا، صفات کیا پیش کی؟ ان ہے یا اللہ فتنتک، تو ذل بہا من تشاء، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، تہدی من تشاء، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اضلال اہدا، اور انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی اور کارساز ہے، یہ صفت ذکر کر کے اب کہتے ہیں فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیسے دعا کی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کر کے، اور 3 صفتیں ذکر کی، توسل بمشیتہ، اور توسل بولایتہ، اور توسل بنصرتہ، یہ 3 چیزیں ذکر کی، اللہ کی مشیت والی صفت، ولایت والی صفت، اور نصرت والی صفت۔ آگے برہمنا وانت خیر الغافرین، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ بس آگے ہمارا یہ مقام استدلال ہے۔ دلیل نمبر 7، یہ تو آیات ہیں، اب ذرا احادیث دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا کیا طریقہ بتایا؟ ان عبداللہ ابن بریدہ ان ابی ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا، یقول اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ، بزرگوں بِأَنِّي، وسیلہ کیا ہے؟ بِأَنِّي أَشْهَدُ، ساتھ اس بات کے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، الاحد، تو اکیلا ہے،
الصمد تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد تجھے کسی نے جنا کوئی نہیں اور کسی کو تو نے جنا نہیں اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت اللہ باسمہ الأعظم، اس آدمی نے اللہ سے سوال کیا ہے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلہ سے۔ سمجھ آئی نہیں؟ آپ تو سنتے نہیں رہتے فلانے پیر کے پاس اسم اعظم تھا اور مرید رہا 33 سال 40 سال پاؤں دباتا رہا، آخر پہ پیر نے کہا کوئی نہیں دیتا اس میں، لیکن ہمارے پیر نے ہمیں دے دیا اس میں آتا ہے۔ وہ سمجھ آئیے، تم ان کا پیر دے نہ دے، ہمارا پیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسم اعظم بتا دیا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے۔ تو یہاں پر دعا کیسے کی؟ اشہد انک انت اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور مانگتا کس ناز پر ہوں، میرا ناز یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، الاحد اکیلا، الصمد بے نیاز۔ دیکھو صفتیں نہیں ذکر کر رہا، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فقال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت اللہ باسمہ الأعظم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کے سامنے بیٹھ کے بھی خدا سے مانگتے تھے، خدا کے ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کس سے کیوں سست ہو گئے ہو؟ بس کر دیں۔ آج اور کل والا دن ہے وسیلے کا، اس کے بعد نہیں پڑھاؤں گا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، اور آخر پہ اصل جھگڑا ہے، اس لیے دیکھتے ہو۔ اچھا جی، اخرجہ ابو داؤد و ترمذی، دلیل نمبر 8، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ورجل یصلی، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ثم دعا، پھر اس نے دعا کی۔ دعا میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک بأن لک الحمد، بأن لک الحمد، ساتھ اس کے کہ ساری حمدیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا انت، نہیں کوئی حاجت روا سوا تیرے، المنان، تو ہی منان ہے، بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، منصوب پڑھو گے تو ندا مقدر مانی پڑے گی، بدیع السماوات والارض، تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والی ذات، اے اکرام بخشنے والی ذات، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم پوری کائنات کو سنبھالنے والی ذات۔ سبحان اللہ، صحابہ کی توحید تو تھی نا، کیسے ایک ایک لفظ سے توحید کی جھلک ہے، آپ نے تربیت ایسی کی تھی۔ یا آج مولویوں کی بھی دعائیں سنو، خدا کو دھمکیاں دے دے کر فلانے کا واسطہ سے فلانے کا، اور آج مزہ آیا دعا کرنے کا، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، پورے جہان کو تھامنے والی ذات۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد دعا باسمہ الأعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے، اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے، الذی،
وہ اسم اعظم کہ اذا دعی بہ، جو جب اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے قبول کرتا ہے اللہ، اور جب اس صفت کے ساتھ اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے کن صفات کا وسیلہ پیش کرنے سے۔ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی۔ دلیل نمبر 9، نبی پاک علیہ السلام کی اپنی دعا، آپ دعا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل، اے اللہ جبریل کا مشکل کشا بھی تو ہے، و میکائیل، اور میکائیل کا حاجت روا بھی تو ہے، و اسرافیل، اور اسرافیل کا رب بھی تو ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے غیب شہادت کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ ان مسائل کے جن میں انہوں نے جھگڑے ڈالے ہیں۔ اہدنی، یہ دعا ہے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اللہ مجھے حق پہ رکھنا، لوگ جس میں اختلاف کرتے ہیں، بِإِذْنِ کا، اپنی اذن سے، اِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہمارا مقام استدلال کیا ہے؟ اہدنی، اہدنی، یہ دعا ہے اللہ مجھے ہدایت پہ رکھنا۔ اور اس سے پہلے بیان کیا کرتے ہیں؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرا فاطر السماوات والارض، یہ سب اللہ کی صفتیں ذکر کر کے نبی پاک علیہ السلام بھی جب اللہ سے دعا مانگتے تھے تو دعا میں وسیلہ کیا پیش کرتے تھے؟ اللہ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا۔ آپ کا کیا خیال ہے، نبی کی اتباع میں نجات ہے یا باروں بار بھی ہو جائے گی؟ اب جب نبی دعا کرے تو اللہ کے صفات کو پیش کرے، اور مولوی دعا کرے تو خدا کو دھمکیاں شروع کر دے، اللہ نے بابے دا واسطے ہی تھے فلاں نے دا۔ یہ اب دیکھو، اور دیکھو دلیل نمبر 10، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ مر علی قاتل یقرأ ثم یسأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول اللہ۔ حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں یہ گزرے ایک خطیب کے پاس سے، کاس کس کو کہتے ہیں؟ قصہ گو، خطیب تھا، تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کیسے؟ یقرأ، قرآن پڑھتا، و یسأل، اور آپ نے نہیں دیکھے خطیب جب بیٹھتے ہیں نا، بریلویوں کے خطیب، تو وہ جب آیت پڑھتے ہیں نا تو ان کے اپنے کوڈ نمبر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں سادے ہیں، پتہ نہیں خطیب کیسے بنیں گے۔ وہ خطیب کہتا ہے جب سر لگائے گا نا ایسے کہتا ہے سبحان اللہ دی چھل آ گئے، سبحان اللہ دی چھل، سبحان اللہ دی چھل کا مطلب ہے جیب جو پیسے کر دو۔ اب جب وہ کہتا ہے نا ایک دفعہ ذرا اونچا بولے سبحان اللہ، پھر کہے گا سبحان، جب تیسری دفعہ کہتا ہے عوام سمجھ جاتی ہے مولوی بھوکا ہے، اس لیے یہ مانگ رہا ہے۔ ثم یسأل کا یہ معنی ہے خطیب کے پاس سے گزرے، وہ قرآن پڑھتا اور ساتھ مانگتا بھی صحیح، سبحان اللہ سے تیار ہو پڑا ہے۔ ثم یسأل فاسترجع، حضرت عمران صحابی رسول، اس نے جب سنا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ، کیا مصیبت ہے، کیوں چپ ہو گئے ہو؟ ہاں ایسے جی کر دیا کرو اور بات سمجھنی کوئی نہیں۔ اچھا خیر ہے، تھوڑا سا پڑھ لو۔ علاقہ سے یسأل، میرا خیال ہے خطیبوں کے بعد بات خلاف بات ہے، یہ سب خاموش ہو گئے۔ یسأل مانگ رہا تھا، اور ترجع ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے سنا،
آپ نے فرمایا من قرأ القرآن، جس آدمی نے قرآن پڑھا، فلیسأل اللہ بہ، چاہیے کہ وہ اسی ذریعہ سے اللہ سے مانگے۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، تو چاہیے کہ اسے قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، ان قریب ایسی ٹولیاں آئیں گی، یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گی، یسألون بہ الناس، اور قرآن کو ذریعہ تجارت بنائیں گی۔ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو ذریعہ، یسألون بہ، سوال کرتے ہوں گے قرآن کے ذریعے۔ ہاں، آپ نے پتہ نہیں دیکھے نہیں دیکھے، ہم نے دیکھے۔ قرآن ختم پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور وہاں پر جو حلوہ ملتا ہے اور ککڑ، ہاں وہاں پر جب ختم قرآن کے بدعات عجمیہ ہیں، یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قرآن خوانی کا اجتماع ثابت ہی نہیں، نہ صحابہ نے یہ کام کیا۔ اب یہاں شروع ہو گئے کوئی مردہ بخشوانے کے لیے حافظوں کی ٹیم بنی ہوئی ہے، حافظ تو نہیں، یہ ساری ٹیم بیٹھی ہے اندر، گدھ گدھ سمجھتے ہو نا، دھنگا کھانے والے مردار، وہ سارے گدھ اکٹھے آ گیا جی، مسجد میں آ گیا ہے۔ تلا گنگ میں تھا میں، تو وہاں پر ایک آدمی تھا، ایمان کا امتحان بڑا ہوتا ہے، وہاں تلا گنگ مسجد میں بڑے ختم ہوتے تھے، بڑے ختم۔ میں جب گیا میں نے ختموں پہ پابندی لگا دی، بالکل کوئی ختم نہیں، اور میں نے کہا یہ ختم سب بدعت ہے، خبردار جب تک میں مسجد میں ہوں مسجد میں بدعت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال بڑے جھگڑے ہوئے، ہر روز ہمارا جھگڑا ہوتا تھا۔ میرے پاس طالب علم ہوتے تھے 90 کے قریب، تو وہاں پر 90 ڈنڈا بھی ہم نے رکھا ہوا تھا بازار سے، اور میں نے اعلان کیا ہوا تھا جس نے بدماشی کی خیر نہیں، ہاں کوئی مولوی منگا کے لے آؤ۔ میں صرف مولوی نہیں، ایسے مولویوں میں پھنس گیا، اس لیے مولوی کو صحیح زمیندار بھی ہونا چاہیے، اور جو چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں ان سے مسئلہ بیان نہیں ہوتا، ڈنڈا سروس ہو مولوی، اور یہ نہیں کہ کوئی بات کرے یوں یوں کرتا پھرے، نہیں۔ میں نے کہا خبردار، جو یہاں جتنے بدماشی کی میں دیکھوں گا، مسئلہ ہاں مولوی لے آؤ، میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں اپنے علماء بلاؤ، اگر میرا مسئلہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں غلط ثابت کر دے میں آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن مسئلہ یہی ہے۔ بہرحال لمبا واقعہ، صرف آپ کی تربیت کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، امتحان بڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی آیا، حاجی گلزار اس کا نام ہے، ابھی زندہ ہے تلا گنگ میں، وہ باہر ہوتا تھا کہیں کسی جرمنی، غالباً جرمنی میں ہے یا باہر ملک میں ہے۔ وہ آیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ طالب علموں کا خرچہ آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ تھا بھی موبائل، میں نے کہا اللہ دے دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ جتنے دکانداروں سے سودا لیں اس کا چٹ مجھے دیا کریں، اور میں آپ کو تقریباً 4 مہینے کے بعد یہ سارا خرچہ دے دیا کروں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، نیکی سے تو ہم نہیں روکتے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ مدرسے کی بلڈنگ میں بنا دوں گا، اور پتہ نہیں 5000 روپیہ مدرس کی تنخواہ میں دوں گا، اور بہت سارے اس نے باتیں کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہے یہاں حلال ہی لگانا ہے، اور اس میں خدا کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے کرو۔ کوئی 2 مہینے گزرے تھے، 2 یا 3، اس کا فون آیا وہاں سے، باہر ملک سے، گھر اس کا ایک بہنوئی تھا، عید محمد اس کا نام تھا، اس کو فون کیا کہ مولوی صاحب کو کہو کہ میری بیوی بیمار ہے اور طالب علموں کو بیٹھک پر بھیجیں وہ ختم پڑے۔ 2 مہینے اس نے پیسے بھی دیے، 5-5 ہزار۔ سردیوں کا موسم تھا اور وہ ہمارے جوش کا زمانہ تھا کہ وہ سارے سبق میں خود پڑھاتا تھا، اور زور کے بعد بھی سبق ہوتے، سبق میں اجرا کروا رہا تھا طرف والوں سے۔ وہ آدمی آ گیا مسجد میں،
مسجد میں آ کر کہتا ہے کہ حاجی گلزار صاحب نے کہا کہ ختم کے لیے طالب علم بھیجو. میں نے اسے کہا جمعہ کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جمعہ میں جہاں پڑھتا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ جمعے پہ میں نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ یہ ختم شتم یہ سب بدعات ہیں اور یہ آپ نہیں سمجھے. کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نہیں جی، لیکن حاجی گلزار کا حکم آ گیا. مجھے بھی جوش تھا. میں نے کہا کلمہ آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ حاجی گلزار رسول اللہ یا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے؟ اب وہ دیکھتے ہیں ایسے. میں نے کہا آپ آرام سے واپس چلا جائے. حاجی صاحب کو کہہ دے کوئی طالب علم نہیں آ سکتے اور یہ ختم پڑھنا بالکل بدعت ہے. وہ دیا فون کیا پھر آ گیا. کہتا ہے کہ حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کو کہو طالب علم بھیجو، نہیں تو وہ جتنا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ختم. وہ معاہدے پہ میں عمل نہیں کروں گا. میں اٹھا، وہ 2 مہینوں کے 5-5 ہزار روپیہ اس نے دیا تھا. میں نے وہ 10,000 روپیہ بھی اس کو دیا. میں نے کہا اس حاجی صاحب کو کہو یہ 10 بھی سنبھال کے رکھ، اور خبردار یہ تو نے کیا سمجھا ہے یہ بدعات کا مرکز ہے اور تو نہیں چلائے گا، تجھے مدرسہ نہیں چل سکتا، چل دفع ہو جا. اس کو نکال دیا. اچھا اصل بات میں اب کرنے لگا ہوں جو آپ کے بتانے کی. سردیاں تھی، جب اس کو نکال دیا آپ یقین کریں مجھے پسینہ آ گیا. پسینہ کس بات پہ ہے؟ شیطان بڑا خبیث ہے. فوراً دل میں بات ڈالی، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، اتنی مدرسے کی بلڈنگ بھی خراب کی، اتنا خرچہ بھی، ہاں لاکھ روپیہ وہ تقریباً 2 مہینے کے بعد لاکھ روپیہ اس نے دینا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد وہ خرچہ بھی، یہ بھی، فوراً وسوسے شروع ہوئے. اب دل میں یہ بات بھی میرے تھی کہ یہ وسوسے ہیں لیکن کام بڑا مشکل ہے. تو اب بالکل میں پریشان ہو گیا. پریشانی اس میں تھی کہ مسئلہ تو نے کر دیا، کیا پتا کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہو، اور اتنا بڑا تو نے نقصان کیا. چلو تیرا ذہن ہے نا ختم نہیں، ہو سکتے علماء کے فتوے یا علماء کے نزدیک جائز ہو، تو نے اپنی رائے پر ڈٹ کر یہ کام کیا. اب یہ وسوسے شروع ہوئے اور کوئی نہیں تھا. اگر یہ جائز ہوئے ختم، اتنا بڑا مدرسے کا نقصان کیا ہے، یہ عند اللہ اس سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ ایک جائز کام کے لیے دینی ادارے کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو اب آپ یقین کریں رات کو مجھے نیند نہیں آئی. میں اسی سوچ میں کہ میں نے یہ جو بات کر دی ہے تو یہ اگر جائز ہو، بڑے مولوی کہتے ہیں جائز ہے، اور تو نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی. فتویٰ میرے ذہن میں تھا حضرت مولوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اس وقت بھی. تو ادھر خیال آتا بھی فتویٰ بالکل ٹھیک دیا ہے، ادھر شیطان جہاں بیٹھ ہو سکتا ہے کیا پتا فتویٰ اس طرح صحیح نہ ہو، کچھ گنجائش ہو. صبح میں نے سبقوں کی چھٹی کر دی. میں نے کہا پہلے اس مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، اس وقت تک ذہن ٹھیک نہیں ہوگا. میں چلا گیا لاہور، مکتبہ سید احمد شہید ہے لاہور میں، وہاں چلا گیا. اس وقت وہ چھٹی کر کے جا رہے تھے نماز پڑھنے، لیکن میں بالکل پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا. تو ادھر جا کے کوئی کتاب دیکھوں. وہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ باہر بیٹھے تو ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں. میں نے انہیں کہا یار مجھے بہت جلدی کام ہے، میں نے کچھ کتابیں دیکھنی ہیں. انہوں نے کہا کون سی کتاب آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا اب کتاب متعین کا تو مجھے نہیں پتا تھا اس مسئلے پہ. میں نے کہا چلو میں کچھ ڈھونڈتا ہوں، پرانی کتابیں نہیں پڑھی ادھر کوئی. انہوں نے کہا کتابیں چلو آپ اوپر والی منزل پہ بیٹھے اور ہم آتے ہیں. وہ مجھے اوپر والی منزل میں بٹھا کے باہر چلے گئے. وہاں پر اب میں پریشان ہو کے پرانے رسالے پڑھے تھے. ایسے جو نظر پڑی تو پہلی نظر ہی پڑی ایک رسالے پہ، ختم قرآن کی شرعی حیثیت، یہ رسالہ تھا اتنا. اب وہ میں نے لے لیا. اس پر ہندوستان کے علماء کے مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے اور اس طرح بڑے بڑے جید علماء کے فتوے تھے کہ یہ مربع جا قرآن خوانی بالکل بدعت ہے. اور وہ رسالہ میں اتنا میں خوش ہوا کہ زندگی میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا. وہ رسالہ میں نے لے لیا. اب وہ آئے، انہوں نے کہا کون سی کتابیں لے لی ہیں؟ میں نے کہا یہ رسالہ. وہ 15 روپے میں نے انہیں دیے.
15 روپے کا وہ رسالہ اب بھی میرے کتب خانے میں ہوگا، اس میں یہ سارے فتوے لکھے ہوئے۔ تو اب دل مطمئن ہوا۔ وہ آدمی خیر بار تھا، اس کے بعد وہ آیا تقریباً 3 سال کے بعد وہ واپس آیا۔ ہمارا جو ادھر مسجد کے کمیٹی تھی اس کا صدر تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب کو کہو اگر یہ میرے پاس آ جائیں تو پچھلا حساب بھی میں دیتا ہوں، لیکن میرے پاس گھر آ جائیں اور آئندہ کے لیے بھی میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو وہ میرے پاس آ گیا جو اس طرح کہتا ہے۔ میں نے کہا اس نے میری ذات کے لیے دینا ہے تو مجھ پر تو وہ خنزیر کی طرح حرام ہے، 1 روپیہ بھی نہیں۔ اگر اس نے مسجد مدرسے کی خدمت کرنی ہے تو مولوی صاحب کو اس کے گھر میں جانے کا کیا حقوق ہے؟ میں وہاں جاؤں تب وہ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ اس کو کہو ہماری مسجد اور مدرسے پر تیرا 1 روپیہ بھی ہم نہیں لگاتے۔ تو اب وہ بعد میں ملا مجھے۔ ایک دن پھر میں گیا، میں چلا آیا تھا کہ پچھلے دنوں میں گیا تو ان کا وہی آدمی عید محمد فوت ہو گیا تھا۔ اب اس کا کل وہ پڑھا رہے تھے، کل شریف۔ تو اسی دن میں نے جمعہ پڑھانا تھا مسجد عثمان میں، اور وہ حاجی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے جمعہ وہاں پڑھنا تھا، تو وہاں پھر مسئلہ مجھے نہیں پتا تھا، حاجی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں جو کل پڑھ رہے تھے وہ کل کے لیے جگہ دی تھی ہمارے مسجد کے جو قریبی ساتھی مباحث تھے، انہوں نے کہا کہ چلو ہماری بیٹھک پہ بیٹھ کے کل پڑھ لو۔ اب مجھے تجھے غصہ تھا کہ یہ بھی بے ایمان بن گئے اتنا مسئلہ سن کر۔ تو وہ اتنا رگڑا لگایا میں نے بدعات پہ، اب سارے میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں بھئی ہے کیا۔ اور وہ حاجی گلزار کو میں نے دیکھا، وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بعد میں ملا، کہتے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں، آپ کا مسئلہ ٹھیک تھا۔ میں نے کہا مجھ سے کیا اللہ سے معافی مانگو، مجھ سے کیا معافی مانگو، میرا نقصان تھوڑا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان بسوں سے بڑا ڈالتا ہے، اور چونکہ چنانچہ اگرچہ گویا مگر، لیکن آدمی جب ڈٹ جائے تو پھر مسئلہ چلتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو یہ جو مربجہ قرآن خوانی ہے یہ بالکل بدعت ہے، چاہے وہ برکت دکان کے لیے ہو، چاہے مردوں کے بخشوانے کے لیے ہو، جو بھی ہو۔ ہاں بھائی خدا سے مانگو، اللہ دال نہیں روکھی روٹی، خدا کی قسم پانی مل جائے نا، اور ہو صحیح پانی مل جائے اس کو نعمت سمجھو۔ اور جہاں شریعت کے خلاف آپ کو دنیا کی بہترین غذائیں ہوں سامنے پڑی ہوں اس کو خنزیر سمجھو۔ اور اسی کو تو ڈاکٹر بھی سمجھ گیا ہے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مولوی کی پرواز ہے مسئلہ بیان کرنا، ایسا رزق جو مسئلے کے بیان میں آڑ بن جائے، اور ایسا رزق اور ایسی تنخواہ اور ایسے نذرانے اور ایسا حلوہ اور ایسی روٹیاں پراٹھے جو مسئلہ پہ پابندی بن جائیں اور مسئلہ بیان کرنے سے آدمی کو روک لیں۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بڑی مدت کے بعد یہ شعر دین پہ آیا۔ اب دیکھو کیا مسئلہ چل رہا تھا خطیب کا، کہتا ہے انہو سیجیء اقوام، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی ٹولیاں آئیں گی، اقوام یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گی، یسألون بہ الناس، اور قرآن کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹوریں گے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن جہاں پر بھی پڑھانا ہے مفت پڑھانا ہے۔ اب جی نہیں کرنا، اب جی نہیں کرنا۔ اور قرآن کو پڑھاؤ اپنی نجات کے لیے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے کہ اس کا کوئی عوض بن سکتا ہے؟ اپنی نجات کے لیے۔ اور یہ مسئلہ اجرت والا علیحدہ مسئلہ ہے، وہ جائز ناجائز کا، لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اس میں اتنا لذت آپ کو ملے گی، اتنی لذت، خصوصاً آج سے یہ عزم کر لو
کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پر ایک ٹکا بھی کسی سے معاوضہ نہیں لینا. ہے تو بڑا مشکل. ہاں کیا خیال ہے؟ پکی بات ہے. مسجد میں بیٹھ کے بات ہے نا. آپ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہو ماشاءاللہ. اب انقلاب آئے گا. اب دیکھو فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ. ہمارا مقام استدلال کیا ہوا؟ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ. قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو. قرآن کے ذریعے مانگنے کے دو مطلب ہیں. قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو. قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو. قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو. یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں نے قرآن پڑھا اور تیری کلام ہے، تیری صفت ہے، اس وجہ سے تو میرے گناہ بخش دے، اس وجہ سے تو میری حاجت پوری کر دے. یہ اس طرح کر. یہ بس یہ پہلا چیپٹر ختم ہو گیا. یہ کیا تھا؟ وسیلہ. بِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى. آگے پڑھیں یا بس کر دیں؟ سوچ لو. تھکے ہو تو بس کر دیتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ توسل المؤمن. مومن کا وسیلہ الی اللہ بِأَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ. اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے نیک اعمال سے. ذرا خیال کرنا ہے. نیک اعمال سے وہ تو سب سے پہلی دلیل اپنے نیک عمل کر کے یاد کر کے اللہ سے مانگنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور عمل کر کے اللہ سے مانگنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اعمال صالحہ کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے نا وہ آگے آ رہی حدیث یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا اس لیے تو میری حاجت پوری کر. ایک یہ ہے. دوسرا ہے کہ ایک کام کرے نیک اور پھر اللہ سے مانگے، دعا کرے. یہ بھی توسل بالاعمال صالحہ. ایک دوسرا عمل صالح میں ایمان بھی داخل ہے کیونکہ ایمان اصل الاعمال ہے اور خود بھی عمل صالح ہے. تو یہ عمل صالح ایمان کو بھی شامل ہے. وہ نہیں ہے جو عمل صالح یعنی مغایر ہے ایمان کی، وہ نہیں مراد. ہماری مراد العمل صالح میں ایمان اور عملیات، کیونکہ ایمان خود بھی ایک عمل صالح نہیں ہے. ایمان خود ایک عمل صالح، یہ تو اصل الاعمال ہے. بہت اچھا کہا. اپنے ایمان اور عمل صالح کر کے ایمان لا کر. ایمان بھی وسیلہ ہے اور عمل صالح بھی کیا ہے؟ وسیلہ. اس پر قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ، اس کا نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ. اس میں دونوں وسیلے ہیں. ایک تو اللہ کی صفات والا وسیلہ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین آیا نا. الرحمن 2، الرحیم 3، مالک یوم الدین 4. یہ 4 صراحتاً نام ہے اور 4 اس میں وہ اشارتاً میں. چلو اس لمبی بات کو چھوڑو. 8 صفات ہیں سورہ فاتحہ میں، 4 صراحتاً 4 دلالتاً. اب یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آگے ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے نا، اہدنا. اللہ ہمیں پکا رکھنا مسئلے سے، مسئلے سے پھر نہ جائیں، اسی مسئلے پہ پکا رکھنا. یہ دعا ہے. اب اس سے پہلے 4 صفتیں ذکر کی. یہ بے اسماء الحسنہ والا بھی بن سکتا ہے اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عمل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عمل ہے، عمل صالح. اعمال صالحہ والا وسیلہ بھی اسی سے ثابت اور اسماء الحسنہ والا وسیلہ بھی اسی سے ثابت. دلیل نمبر 2 نہیں ہے، اسی کی وضاحت ہے. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ،
میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول قال اللہ، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان، اپنے بندے کے درمیان، نصفین، ایک نصف، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندہ کے لیے، والے عبدی، اور میرے بندہ کے لیے ہے والے عبدی ما سالا، جو چیز وہ مانگے گا، فاذا قال، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، فاذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، بندے نے میری تعریف کی، فاذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، فاذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہو گیا، بھلے عبدی ما تعالی، اور میرا بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے، فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ کس کے لیے؟ میرے بندے کے لیے، ھذا لعبدی ولعبدی ما تعالی۔ تو ہمارا مقصد حدیث ذکر کرنے کا، اس میں آدمی کوئی چیز مانگ رہا ہے، اور مانگتا ہے دو ذریعوں سے، اللہ کی صفات سے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بالاعمال الصالحہ، یہ دونوں وسیلے آگے سورہ فاتحہ میں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دلیل نمبر 3، اب ذرا خیال کرنا ہے، اس دلیل نمبر 3 وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا، اب آیا ہمارے مقام استدلال، ایمان والے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سمعنا اللہ ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے مان لیا، یہ جو سمعنا واطعنا، یہ سمع اور طاعت یہ عمل صالح ہے، یہ سمع اور طاعت یہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ سمعنا ہم نے سن لیا، اطاعنا ہم نے مان لیا، اطاعت کی۔ اب دیکھا نا یہ کہہ کے آگے کہتے ہیں غفرانک ربنا، اللہ ہمیں بخش دے، ہم نے تیرے قرآن کو سنا بھی ہے اور مانا بھی ہے، غفرانہ کا، تو ہمیں بخش دے۔ تو سمجھ آئیے بات، جہاں پر توسل کس کے ساتھ ہے؟ بالاعمال، کیسے استدلال کرو گے؟ سمعنا واطعنا، یہ مقام استدلال ہے، سمع اور طاعت یہ عمل صالح ہے، لا یکلف اللہ۔ آگے چلتے چلتے خود کہتے ہیں ربنا، اور یہ توسل بالاسماء الحسنی بھی ہے، ربنا ربنا کا بھی تکرار ہے، تو یہاں پر بھی دونوں وسیلے آگے، اعمال صالحہ بھی اور صفات والا بھی، ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تحمل علینا اسرا، نہ لادنا ہم پر بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ لادا تو نے ان پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے پروردگار، کتنی خوبصورت دعائیں، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی، ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمارے گناہ بخش دے، وارحمنا ہم پہ رحمت کر دے، انت مولانا تو ہی کار ساز ہمارا، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا سمجھے ہو؟ دونوں وسیلے آئے یا نہیں آئے؟ عمل صالح بھی اور صفات اللہ بھی
اسماء الحسنہ بھی، اور آخر پہ بڑا زبردست آیا انت مولانا فانصرنا، انت مولا فاطبیت کے لیے اللہ کار ساز جو تو ہوئے تو مدد کر، انت مولانا فانصرنا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور دیکھو جی دلیل نمبر 4، الذین یقولون ربنا، اولیاء اللہ کے وسیلے ہیں، دیکھو الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یہ ہے مقام استدلال، بے شک ہم مان چکے ہیں۔ عمل صالح میں نے کہا کہ اصل الاعمال الصالحہ ایمان ہے، ایمان بھی آ گیا، آمنا، اللہ ہم تیرا مسئلہ مان گئے، اب پھر فاغفر لنا، اس مسئلہ ماننے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم ایمان لائے، اس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ بخش دے، فاغفر لنا، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آگے فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہاں پر دعا مانگتے ہوئے کیا وسیلہ پیش کرتے ہیں؟ منا فاغفر لنا، آگے اور پیچھے ربنا اننا، صفات بھی آ رہی ہے، آمنا عمل صالح کا وسیلہ بھی آ رہا ہے، دونوں چل رہے ہیں۔ آگے دیکھو ربنا آمنا، اور دلیل نمبر 5، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، سبحان اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم مان گئے، بما انزلتا جو تو نے قرآن نازل کیا، ہم نے اس کا مسئلہ مانا، قرآن نے جو مسئلہ کہا ہم مان گئے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ آگے کیا ہے؟ اس وقت کا قرآن انجیل تھی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، معلوم ہوتا ہے اتباع الرسول یہ بھی عمل صالح، آمنا یہ بھی عمل صالح، اس پر کہتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین۔ اسی طرح دلیل نمبر 6، اس میں آ رہا ہے ما کان قولہم وکأی من نبی، یہ اس لیے وضاحت نہیں کر رہا، ساری ایتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ کأی من نبی، کتنے نبی ہیں، قاتل معہ، قتال کیا ان کے ساتھ رب والوں نے، کثیر بڑے رب والوں نے، بڑے نیک لوگوں نے، فما بہنوا، اور وہ کمزور بھی نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان زخموں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں پہنچے، وما ضعفوا، نہ ضعیف کمزور ہوئے، نہ وہ ہمت ہارے، واللہ یحب الصابرین، وما کان قولہم، نہیں تھا قول ان کا، الا ان قالوا ربنا، مگر یہ کہنا ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، اسرافنا فی امرنا، ہمارے امر میں ہماری زیادتی وہ بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے دشمن کے مقابلہ میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری امداد کر۔ نبی ساتھ ہوتے تھے تب بھی نبی سے مدد نہیں مانگتے، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ وانصرنا، تو ہماری امداد کر، علی القوم، طرز استدلال کیا ہوگا وہ دیکھو، وما ضعفوا وما استکانوا، اللہ نے پہلے ان کے ثبات اور صبر والے عمل کو ذکر کیا ہے، ثبات اور صبر والے عمل کو، استقلال، ثبات اور صبر کا عمل کر کے وہ ما کان قولہم، پہلے ڈٹتے تھے، یہ عمل صالح تھا، پہلے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے اور صبر کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے ربنا، ان کا یہ بھی عمل صالح، میں نے کیا کہا، عمل صالح کر کے دعا کرنا یا عمل صالح پیش کر کے دعا کرنا، دونوں کو شامل ہے۔ یہ عمل صالح کرتے، ان کا عمل صالح کیا سمجھ آ رہا ہے؟ صبر، کہاں سے سمجھ آیا؟ یحب
فما ضعفوا وما استكانوا، معلوم ہوتا ہے ان کا استقلال اور ان کی اس عظیمت اور صبر و ثبات کا عمل کرتے اور پھر کہتے ربنا، اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، میں نے ان کی مدد پھر کی بھی ہے۔ یہ طریقہ تھا، یہ اللہ والوں کا طریقہ۔ یہ آپ اللہ والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دلیل نمبر 7، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، عقل والے کون ہیں؟ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، لیٹے ہوئے، علی جنوبہم، پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات، مفکرین توحید ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تسبیح والے عمل کو بطور وسیلہ کے پیش کر رہے ہیں۔ عمل تسبیح، نسبح سبحانک، نسبح سبحانک، اللہ ہم تجھے پاک جانتے ہیں شریکوں سے، اس وجہ سے قنا عذاب النار، اس توحید والے عمل کو یا تسبیح والے عمل صالح کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے بزرگوں؟ استدلال کر لو گے یا نہیں؟ سبحانہ کا وہ کہتے ہیں نا یہ عمل ہے ان کا، اللہ کی تنزیہ بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ تو اس عمل تنزیہ اور تسبیح کو پیش کر کے کہتے ہیں فقنا عذاب النار، یہ فا اسی پر متفرع کی۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار جس آدمی کو تو نے داخل کر دیا جہنم میں، فقد اخزیتہ، تحقیق تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور مشرکوں کا کوئی امدادی نہیں ہوگا، کوئی پیر فقیر ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ آل عمران۔ تب اچھا دلیل نمبر 8، ربنا، یہ بھی دعا ہے اہل اللہ کی، اور وہ دعا کیا ہے قرآن بتاتا ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا ما بعثتنا علی رسولک، ہمیں عطا کر دے وہ چیز کہ تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کی زبان پر، فلا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کرنا میں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ چلتے چلتے آگے کیا کہتے ہیں؟ قاتلوا وقتلوا، عمل ہے کہ نہیں؟ قاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری، ایک اور اوپر جو تھا اصل مقام استدلال تھا فآمنا، کیا ہے فا؟ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ عمل صالح ہے، اصل الاصول ایمان، ہم ایمان لے آئے، ایمان لینا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ بس ربنا فاغفر لنا، جہاں پر بھی دونوں وسیلے آ گئے، اعمال بالصالح بھی اور ربنا ربنا صفات باری بھی، دونوں قسم کے وسیلے۔ آگے دلیل نمبر 9، ربنا انی اسکنت من ذریتی، حضرت ابراہیم ہے، کہتے ہیں اللہ میں نے یہ عمل صالح کیا، کون سا عمل صالح؟ اسکنت من بعد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ تفسیر ہو چکی ہے، تیرے گھر محرم کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تاہبی دیکھے دعائیں شروع ہوئی ہے نا، فاجعل وارزق، اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اور عمل صالح کیا ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر، یہ ذکر کر رہے ہیں عمل صالح کا، یا ذکر کر کے کہتے ہیں اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا، اس پر تو میری یہ دعا قبول کر۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دلیل نمبر 10، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یہاں پر کیا اعتراف خطا، یہ بھی عمل صالح ہے،
اعتراف الخطا یہ بھی کیا ہے؟ عمل صالح. یا وسیلہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اعتراف خطا، خطا کا اعتراف کرنا. اچھا چلو ٹھیک. میں نے کہا اشاعت توحید کا میڈیا کہیں سو رہا ہے، لیکن نہیں، وہ جاگ رہا ہے. ہاں بھائی. قالا ربنا ظلمنا، قالا ربنا، میڈیا والوں سے ڈر بھی لگتا ہے، اللہ جانے کیسی خبر چاہے کر دے. ہاں بھائی. قالا ربنا، دونوں نے کہا، اماں بھی اور ابا بھی دونوں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، یہ بھی اعتراف عمل صالح ہے. اس اعتراف کو یہ بھی کہتے ہیں اپنا عجز پیش کرنا، اپنا اعتراف پیش کرنا، یہ بھی عمل صالح کا ثبوت ہے. دلیل نمبر 10، قال رب، ہو گیا 11، ہو گئی 12. قال موسیٰ یا قوم، حضرت موسیٰ نے کہا اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. فقالوا، کہا انہوں نے، جادوگر سے نئے نئے مسلمان ہوئے تب بھی مسئلہ سمجھ گئے، خدا کو مانگنے والا مسئلہ پھر بھی سمجھ گئے، اور کہتے اللہ توکلنا، عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ اللہ، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، یہ عمل صالح ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک. دیکھیں نا، رحمت صفت ہے کہ نہیں؟ نجینا برحمتک، اللہ ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے وسیلے سے. من القوم الکافرین، عمل صالح بھی آ گیا، صفات اللہ کا ذکر بھی آ گیا. دلیل نمبر 13، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ قال لرسولہ، حضرت صدیق نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، یا رسول اللہ مجھے دعا سکھلاؤ جو میں اپنی نماز میں مانگوں. قال، اللہ نے، نبی پاک نے فرمایا، قل، کہا کر، اللہم انی ظلمت نفسی کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. دونوں وسیلے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے؟ یہ اعتراف ہے. اعتراف بھی سب سے بہترین عمل ہے. اعتراف خطا، یا دوسرے لفظوں میں عمل توبہ. یہ ظلم تو نفسی، یہ مفہوم اس کا توبہ والا ہے، اور توبہ بھی کیا ہے؟ عمل صالح. اعتراف خطا بھی عمل صالح. اور آگے لا یغفر الذنوب الا فاغفر، یہ فا ربط بنا رہی ہے، فاغفر، بس اس وجہ سے تم بات کر دے. فاغفر لی مغفرتن، آگے وارحمنی، کیوں؟ انک انت. دلیل نمبر 14، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام یتہجد، جب نبی پاک تہجد کے لیے اٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہم ربنا لک الحمد، پچھلی رات میں اٹھ کے دعا مانگتے تھے. اللہم، دعا کہاں سے شروع ہو رہی؟ اللہم، یا اللہ، یہ ہے نا صفت. اللہم، یا اللہ، ربنا، پھر صفت آ گئی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لک الحمد انت قیم السماوات والارض، ساری صفات کارسازیاں تیری ہیں. انت قیم السماوات، سبحان اللہ. قرآن حدیث کا اثر بھی عجیب ہے. بریلویوں والی عبارتیں پڑھ رہے تھے، 2 دن دماغ خراب ہو گیا. قرآن حدیث کا مزہ تو ہے نا. یہ دیکھو، اس طرح تو 3 دن بھی بیٹھے رہے تو نہیں تھکیں گے انشاءاللہ. بیٹھتے نہیں ہیں، خطرہ نہیں کرنا. اچھا بھائی، ارادہ ہے نا، ارادے پہ نیکی مل جاتی ہے. کون کون ساتھی تیار ہے؟
کوڑے ہاتھ نیچے کرو، یہ سلے کے لیے تیار ہے۔ ہاں بھائی، ہمارے ہاں چلا جو لگاتا ہے انشاءاللہ جب جہاں سے جائیں گے ہمارے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے لوگوں کے چلے تو کیا ہوتے ہیں، جو خالص نیت سے پڑے گا تو اس کے وجود پہ انشاءاللہ گناہ نہیں رہنے لگا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، عن ابن عباس اذا قام يتهجد اللهم ربنا لك الحمد، آپ بھی یہ دعا مانگا کریں، جان بوجھ کے میں ساری دعائیں لکھی ہیں، اس لیے کہ یہ مولویوں